والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم قابل عزت تکریم معزز سامعین کرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ان کی والدہ محترمہ مریم کو 7-8 پیشن گوئیاں علامتیں صفات عیسیٰ علیہ السلام کی بتائیں تھی، وہ آپ نے سنی۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے، نبوت کا اعلان کیا اور ساتھ اپنے معجزات کا اظہار کیا۔ وہ معجزات کل آپ نے سماعت کیے تھے۔ تو معجزات کا اظہار کر کے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے میرا تمہارا پالنہار اللہ ہے، اللہ ہی کی عبادت کرو، پالنہار کی اطاعت میں رہو۔ آج آیت کریمہ میں اگلی بات ہے، بڑے عرصے تک عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی توحید کا درس دیا، یہودیوں کی طرف رسول بن کر آئے، کل آپ نے سنا، لیکن چند بندوں کے علاوہ یہودی مخالف ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہو گئے، انتہائی بے ادبی گستاخی پہ اتر آئے۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے چند ماننے والوں کو کہا ان مخالفین کے مقابلے میں، کفر کے مقابلے میں حق کے ساتھ رہتے ہوئے میرا تعاون مدد کون کرے گا؟ چند ایک مخلص لوگوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم نے آپ پر بھی ایمان لایا، آپ کی احکامات جو اللہ کی طرف سے آئے ان پر بھی ایمان ہے، آپ کے لائے ہوئے دین پر بھی ایمان ہے، ہم سچے رسول کی اتباع کریں گے، یہ اللہ کو ہم گواہی دیتے ہیں، اللہ ہمیں ان گواہوں میں شامل فرمائے۔ تو اللہ نے ذکر کیا کفر نے، یہودیوں نے بڑی مکر سازش کی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں جو میں کام کرتا ہوں وہ غالب رہ جاتا ہے، ساری تدبیریں، سارے دنیا کے چکر مکر فیل ہو جاتے ہیں، وہ آپ کے سامنے آتی بات۔ فرمایا لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں، فلما پھر جب احسا محسوس کیا، معلوم کیا عیسیٰ علیہ السلام نے منہم ان لوگوں سے الکفر کفر، تو قال فرمانے لگے من انصاری کون ہے میری مدد کرنے والا، اللہ اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف مدد کون کرے گا؟ قال فرم کا کہنے لگے الحواریون مخلص مومن کہنے لگے نحن ہم ہیں انصار اللہ، اللہ کی دین کی مدد کرنے والے، نبیوں کی مدد کرنے والے ہم ہیں۔ آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ کی ذات و صفات و احکام پر، وشہد اور گواہ بن جانا عیسیٰ علیہ السلام تو بھی بے انا مسلمون کہ ہم فرمانبرداروں میں سے ہیں، مسلم فرمانبرداری کرنے والے ہیں، اپنی جان مال ہم نے اللہ کے حوالے کر دیا، ہم اللہ کی اطاعت میں چلیں گے۔
ربنا، پھر یہ اللہ والے دعا کرنے لگے، ربنا اے ہمارے پروردگار، آمنا ہم ایمان لاتے ہیں، بما ان احکام پر، اس وحی پر، انزلتا جو تو نے نازل کی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، واتبعنا یا اللہ ہم اتباع کرتے ہیں الرسول، سچے رسول کی، وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، فاکتبنا یا اللہ تو بھی ہمیں لکھ دے مع الشاہدین، شاہدین میں، حق کی گواہی دینے، حق کا ساتھ دینے والوں میں۔ وَمَكَرُوا، یہودیوں نے تدبیر کی، خفیہ چال چلی، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی چال چلائی، اللہ نے بھی تدبیر کی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والوں میں سے ہے، اس کی تدبیر غالب دنیا کی تدبیر ناقص۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزات بھی دکھائے، کل آپ نے سماعت کیے تھے، قوم کو بڑے عرصہ توحید کا پیغام بھی دیا کہ مجھے نہ پوجو، میری ماں کو نہ پوجو، پوجو تو صرف اللہ کو، ان اللہ ربی و ربکم، میرا پالنہار بھی تمہارا پالنہار اللہ ہے، فاعبدو، اللہ ہی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے، کل آپ نے سنا۔ بڑے عرصے تک دعوت چلائی ہے، اللہ کی توحید کا درس دیا، اللہ کی نازل کی جانے والی وحی کے تابع چلتے رہے، لوگوں کو بتاتے رہے۔ یہودی محالف ہو گئے، چند ایک لوگ ان کے ساتھ جڑ گئے، ان کو حواریین سے تعبیر کیا، یہاں حواریون کہا ہے، حواری کی جمع ہے، حواری کا معنی ایک یہ ہے خصوصی معاون، اور واقعتاً یہ لوگ دین کے پیغمبر کے خصوصی معاون ثابت ہوئے تھے۔ نمبر 2، حواری کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ حور سے ہے، حور کا معنی ہوتا ہے سفید کر صاف کرنے والے، اور اسی لیے بعض مفسرین کرام نے نقل کیا کہ یہ لوگوں کے پاس عیسیٰ علیہ السلام گزرے، یہ ابتدا میں 12 افراد تھے، یہ وہاں کپڑے صاف کر رہے تھے، دھوبی کا کام کر رہے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا کر رہے ہو بھائی؟ جیسے طریقہ ہوتا ہے جا کر ملے، کہا جی کپڑے صفائی کرتے ہیں، صاف کر کے لوگوں کو کپڑے دیتے ہیں اور اپنا روزگار کماتے ہیں۔ انہوں نے اپنی بات رکھی، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسا طرز نہ بتا دوں، ایسا طریقہ نہ بتا دوں کہ جس سے تم انسانوں کے کپڑے صاف نہیں، انسانوں کے دل صاف کرنے والے بن جاؤ، جس سے لوگوں کے دلوں کو تم صفائی کرو۔ کپڑوں کی صفائی چھوڑو، دلوں کی صفائی کی ضرورت ہے، بندوں کے صفائی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا جی بتاؤ ضرور۔ عیسیٰ علیہ السلام ان سے مانوس کرتے کر کے ان کو بتایا، وہ دلوں کی صفائی یہ ہے، دل کے اندر سے شرک نکلے، کفر نکلے، نفاق نکلے، توحید الہی آئے، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی ذات آ جائے، اور غیروں کی اطاعت نکل کر رسول کی عظمت، رسول کی محبت، رسول کا ادب، رسول کی غلامی آ جائے، اور پھر باقی بیماریوں سے نکل جاؤ کہ دل کے اندر سے حسد ختم، کینہ ختم، عداوت ختم، بغض ختم، اور حرص، لالچ، طمع، مفاد پرستی، خود غرضی، یہ گندی صفات ہے، اس سے نکل کر عداوت کی جگہ محبت آ جائے، مودت آ جائے، بھائی چارہ آ جائے، ہمدردی آ جائے، مواسات آ جائے، غمخوارگی آ جائے دوسرے انسانوں کی۔ فرمایا زبردست درس دیا، لوگوں نے کہا ہمیں دین قبول ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے واقعتاً پھر کپڑے صاف کرنے والے تھے، لیکن لوگوں کا دل صاف کرنے والے بن گئے، دلوں کی صفائی شروع کر دی کہ دلوں کے اندر بیماریاں پڑی ہوئی، آج یہ بیماریاں مسلمانوں کے اندر ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ اس ظلم سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس وقت مسلمان کہلاتا ہے، لیکن اندر شرک، اندر نفاق، اندر کفر والی حرکات،
اندر حسد، کینہ، بغض، عداوت، رنجش، لالچ، طمع، خود غرضی اتنی رچ بس چکی ہے کہ یہ خود غرضی میں آ کر رشتہ دار کو، والد کو بھی سلام کر دیتا ہے، کہتا ہے میرا کیا تعلق ہے۔ اللہ ہم سب کو ان چیزوں کی نحوست سے محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا ان چیزوں کو دلوں سے نکالو، انسانی ہمدردی لاؤ، انسانی خدمت دل میں پیدا کرو، انسانی ادب و احترام آئے، اللہ کے رسول کا ادب و احترام اور غلامی دل میں آئے، اللہ کے احکام دل میں آئے، اللہ کی عظمت دل میں آ جائے۔ ان لوگوں نے قبول کیا، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ابتدا میں یہ 12 ساتھی تھے، اور 12 ساتھیوں نے آگے کام عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل کر لوگوں کو کفر نفاق سے ہٹا کر توحید کے رنگ میں رنگتے تھے، بدعات سے نکال کر سنت کے رنگ میں لاتے تھے، ہم اور درندگی والی صفات سے نکال کر انسانیت والی صفات میں رنگ جاتے تھے۔ اللہ، یہ ایک بڑے کمال کے لوگ تھے، ان کو حواری کہا ہے۔ اور یہ بھی تھا، یہ زبردست پھر معاون ثابت ہوئے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل نبی حواری، ہر نبی کو اللہ خصوصی معاون دیتا ہے دین کی غلبے کے لیے، اور مجھے بھی اللہ نے حواری دیا، لیکن میرے حواریوں میں سے زبردست حواری وہ حواری الزبیر، میرا حواری زبیر بن عوام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کی پھوپھی کا لڑکا تھا، صحابی تھا، نبی کے ساتھ جڑا، واقعتاً اس نے حواری کا حق ادا کیا۔ جب آدمی مغازی کو دیکھتا ہے نا، نبی کے غزوات کو، زبیر کا کمال ہی کمال نظر آتا ہے۔ ان کا بیٹا حضرت عروہ ہے رحمہ اللہ، سب سے چھوٹا بیٹا، 18 بیٹے تھے زبیر کے، اور وہ کہتا ہے میں چھوٹا ہوتا تھا، میں نے والد کے یہاں شانے میں ایک گڑھا تھا، اس گڑھے کے اندر میں ہاتھ ڈالا کرتا تھا، کھیلا کرتا تھا۔ میں نے اپنے والد کو بعد میں سمجھ آئی مجھے، میں نے کہا ابو جی آپ کے ادھر قمیض اتارتے تھے، ادھر گڑھا تھا، ادھر ہاتھ نکلتا تھا۔ وہ کہنے لگا بچے، میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس کے اوپر تلوار کا، تیر کا، نیزے کا زخم نہ ہو، اور اللہ نے میں نے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی، میں نبی کا تعاون کرتے ہوئے آگے نکلتا تھا، ہر میدان میں نے نبی کا ساتھ دیا، تیر اپنے اوپر کھائے۔ اور پھر کہنے لگے بچے یہ جو تیر تھا، یہ جس گڑھے سے آپ کھیلتے تھے، وہ خود بخاری کی روایت میں آتا، یہ بدر کے موقع پر اور ایک تبوک کے موقع پر، جنگ یرموک کے موقع پر مجھے لگا، اور وہ 4 زخم تھے، اتنے تیز زخم لگے شانے سے، تیر ادھر سے آ کر یہاں سے نکلا، وہ گاؤں نہیں بھرا تھا، زخم بعد میں ہو گیا، لیکن ادھر سے ہاتھ ڈالتا تھا وہ ادھر سے نکلتا تھا۔ بچہ زخم کیسا ہوگا؟ فرمایا بچے یہ 2 زخم مجھے بدر میں لگے تھے، اور آگے دوسرے 2 زخم اور ہیں۔ یہ وہ تھا جس کا صحابہ بھی نقل کرتے ہیں کہ صحابہ میں زبیر وہ عظیم انسان تھا جس کے جسم کا کوئی حصہ زخم سے خالی نہیں تھا، کوئی حصہ، ہر 3 انچ کے اوپر زخم تھا، یا تلوار کا تھا، یا نیزے کا تھا، یا کمان کا، ہر قسم کے زخم تھے، عظیم انسان تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا، نبی نے فرمایا ہر امت کے لیے اللہ ایسے لوگ پیدا نبی کو دیتا ہے، مجھے اللہ نے زبیر دیا ہے، اور کمال کا آدمی تھا۔ اور اسی کو نبی نے اس وقت فرمایا تھا کہ میرا حواری زبیر ہے۔ رات کو اتحادی افواج نے حملہ کیا تھا مدینے پر، خندق کھودی، پھر مقابلہ چلتا رہا۔ رات کو نبی نے کہا یہودی بنو قریظہ بڑے سازشی ہیں، اور کافروں کے ساتھ مل کر مدینہ کی سلطنت کو تہ و بالا کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں، ان کی مخبری کر کے آؤ اس وقت ان کے کیا کیا عزائم ہیں۔ رات تھا، یہودی بھی بڑے تیز تھے، سردی سخت ترین تھی، بھوک بھی لگی ہوئی تھی، 3-4 دن سے کھانا ہی نہیں کھایا تھا، اور بھوک سے آدمی اور زیادہ کمزور ہوتا ہے، پھر سردی اور لگتی ہے، کھایا ہو تو جسم گرم ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں مجھے کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا، ہمت نہیں تھی، سارے دبک گئے۔ نبی نے فرمایا قم یا زبیر، زبیر اٹھو۔ زبیر کھڑا ہو گیا، پھر نبی نے کہہ دی چلو بیٹھ جاؤ، پھر دوبارہ کہا، پھر زبیر اٹھ گیا، پھر دوبارہ کہا، نبی نے کہا زبیر جاؤ بنو قریظہ۔ میں کہتا ہے زبیر کہتا ہے پہلے میں سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا تھا بھوک کی وجہ سے، اور ٹھنڈ بھی تھی، لیکن جب نبی نے کہا چلو، میں نبی کا حکم مان کر بنو قریظہ جانا ہے،
رات کو اکیلے مخبری ہے، دشمن کے علاقے میں جانا ہے، دشمن کی چھاونی کے اندر جانا ہے۔ کہتا ہے میں جب چلا سیدھا کھڑا ہوا، میں بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا، مجھے بھوک محسوس ہی نہیں ہوئی ہے۔ یہ میرے نبی کی غلامی کا اثر تھا۔ اور جب میں چلنے لگا لوگ کہتے ہیں سردی، میں کہتا ہے سردی چیز کسے کہتے ہیں، مجھے تو نہیں محسوس ہو رہی ہے۔ میں گیا گھوڑے پر بیٹھ کر گیا، آگے گھوڑے کو کن کن راستوں سے میں نے گزار کر دشمن کے اندر گیا، واپس آیا، سحری کے وقت نبی مصلی پہ بیٹھے ہوئے دعا کر رہے تھے۔ اور میں پہنچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری رپورٹ دی۔ نبی نے فرمایا میرے پاس ادھر آرام کرو، میں بھی آرام کرتا ہوں۔ اپنے کمبل میں نبی نے پاؤں کی طرف مجھے لٹایا، لیٹ جاؤ، اور فرمایا فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں۔ لکل نبی حواری و حواری زبیر، یہ وہ زواری، یہ حواری ایسے ہوتے ہیں، میں نے صرف زبیر کا نقشہ، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے جو عیسیٰ علیہ السلام پر جان نچھاور کرتے تھے۔ ہر قرآن، اور عیسیٰ علیہ السلام کو خطرہ ہوا یہودی مجھے مارنا چاہتے ہیں، اور وہ پرسوں میں نے ذکر کیا بھی تھا، حکومت محالف، فوج محالف، عوام محالف، پولیس محالف، عدالت محالف۔ عدالت نے یہ فیصلہ دے دیا عیسیٰ واجب القتل ہے، سولی لٹکا دو اس کو۔ لا توبہ، یہ بھی حالات آتے ہیں۔ عیسیٰ کے اوپر تانے تشنیع، وہ میں نے پرسوں ذکر کیے۔ آج ان کو پتہ چل گیا میں قتل ہو رہا ہوں، اور حالات ایسے ہو جائیں گے، دین مٹ جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تقریر کرتے ہوئے اپنے شاگردوں کے سامنے کہا فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب یہودیوں سے آخری درجے کا کفر عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا، قال، فرمایا من انصاری الی اللہ، اور اللہ کے دین کے لیے کون میرا مددگار ہوگا۔ پیغمبر بھی ایسے حالات میں پکار کر کہتا ہے، کن حالات سے گزر رہا تھا۔ آگے یہی حواری تھے، قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریین نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار، جان پر کھیلیں گے، جان لگائیں گے، سب کچھ تن من لگا دیں گے۔ کمال کے لوگ تھے یہ، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا ساتھ دیا، اور کہنے لگے آمنا باللہ، ہم نے اللہ کے ذات پر، حکم پر، کتاب پر ایمان لایا ہے، واشہد بأننا مسلمون، عیسیٰ گواہی دینا ہم فرمان بردار ہیں۔ مسلم کا معنی ہوتا ہے فرمان بردار۔ آج مسلم نام کا ہے، کام کا مسلم نہیں ہے۔ فرمان برداری کی بات آ جائے، نبی کا حکم مان، اللہ کا حکم مان، کہتا ہے ہاں چونکہ تقاضا یہ بھی ہے، یہ چونکہ کہہ کے ڈنڈی مارتا ہے، اللہ سے آپ کو ہدایت دے دے۔ اور فرمایا، انہوں نے پھر مزید کہہ دیا، اللہ سے دعا شروع کر دی، یا اللہ ہم عاجز ہیں، مدد تو کرنا۔ ربنا آمنا بما انزلتا، یا اللہ ہم ایمان لائے ہیں جو تو نے کتاب نازل کی ہے عیسیٰ علیہ السلام پر، وہی نازل کی، واتبعنا الرسول، ہم اس سچے رسول کی پوری اتباع کریں گے، فاکتبنا مع الشاہدین، یا اللہ تو ہمیں شاہدین میں لکھنا، شاہد کا معنی گواہوں میں لکھنا، ہم گواہی کے طور پر عیسیٰ کے ساتھ ہیں۔ شاہد کا معنی حق گو، حق بولنے والا، یا اللہ ہمیں حق گو میں لکھنا، ہم عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیں گے ہر صورت میں، زبان سے، مال سے، جان سے، ہر طرح سے۔ اور واقعتاً انہوں نے دیا ساتھ۔ قرآن اگلی بات کہتا ہے، عیسائیوں نے بالکل، یہودیوں نے آخر میں فیصلہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مارو۔ آئے، وہ میں نے پرسوں ذکر کیا، دوڑ کر آئے جذباتی، عدالت نے فیصلہ دے دیا، مجنوں قسم کے آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اس وقت باہر گئے ہوئے تھے، شاگرد نہیں تھے، اکیلے تھے، مدرسے سے باہر عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھر میں تھے۔ گھر کا محاصرہ ہو گیا، اور محاصرہ ہوا، اور اللہ نے جبرائیل کو بھیجا۔ انہوں نے محاصرہ عدالت سے فیصلہ، فوج ساتھ لی، پولیس ساتھ لی، عوام ساتھ لی، اکٹھا جائیں گے اور عیسیٰ کو فارغ کر دیں گے، مار دیں گے، قتل کر دیں گے، سولی لٹکا دیں گے۔ ان کی بھی تدبیر تھی، اللہ کہتا ہے میری بھی تدبیر تھی۔ میں نے جبرائیل کو بھیجا، جا میرے پیغمبر کے ساتھ، اور چھت پاڑی، جبرائیل نیچے آیا، پیغمبر کو اٹھایا۔ پیغمبر اس وقت بیٹھا ہوا آرام سے اللہ سے دعائیں کر رہا تھا۔ کل میں نے بتا دیا، پگڑی اتاری ہوئی رکھی ہوئی ہے، چادر رکھی ہوئی ہے۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، آسمان پر لے گیا، جبرائیل لے گیا۔ بعد میں مجنوں باہر آئے، ایک مجنوں اندر آ گیا، نکلتا نہیں، عیسیٰ کب نکلے گا انتظار ہوتے ہوتے دیر ہوئی، ایک مجنوں اندر آ گیا۔ جنونیوں کی بھی حد ہوتی ہے، اور دین کے مقابلے میں جنونی بنتا ہے۔ اندر آیا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی نہیں ملا، پگڑی مل گئی کہ او پگڑی مل گئی، نشانی مل گئی ہے، باہر دکھاؤں گا۔ پگڑی اٹھا کر پاگل نے ادھر رکھ دی، وہ تھوڑی تھوڑی پگڑی والی ایک شباہت بن جاتی ہے۔ آج کل بھی دیکھا ہے آپ، لوگوں کی بنا لیتے ہیں لوگ،
پگڑیوں والوں کی بھی شباہت آتی ہے، کہتے ہیں یہ فلاں مولوی صاحب ہے۔ اچھا، اور چادر بھی پاگر نے اوپر ڈال دی، اللہ نے تھوڑی سی شباہت اس کے قریب کر دی، اندر ادھر پھرے ادھر پھرے نہ ملے، باہر سے گنڈے آ گئے، اندر عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے بندے کو مار دیا ہوگا، ابھی تک نکلتا نہیں ہے بندہ، اندر آئے تو وہی پگڑی والا مل گیا، اسی کو پکڑا، ادھر چانٹا ادھر لاتے ادھر سے گیند بناتے مارتے مارتے باہر نکل، تیری ایسی تو تیسی کر دیں گے۔ اپنے بندی کی پٹائی ہو گئی، یہ جنونی جو عیسیٰ کو مارنے آیا، اللہ نے کہا تیرے ساتھیوں سے تیری پٹائی کراؤں گا۔ مار کر باہر لے گئے، مارتے اس کو کہتے ہیں، وہ کہتا اوئے میں عیسیٰ نہیں ہوں، کہتے تو نہیں تو کون ہے، اور مارتے، وہ کہتا میں عیسیٰ نہیں ہوں، کہ اور مارتے، ادمویا کرتے کرتے مار دیا، سولی لٹکا، اس کو سولی لٹکا دیا۔ بعد میں آپس میں کہنے لگے او اندر ہمارا بندہ گیا، وہ کدھر ہے؟ دوسروں نے کہا یہ وہی تھا، وہ کہتا تھا میں عیسیٰ نہیں ہوں، یہ وہی مار دیا۔ کہتے اوے ہمارا بندہ مار دیا تو عیسیٰ کدھر گیا؟ عیسیٰ مار دیا تو ہمارا بندہ کدھر گیا؟ لڑ گئے آپس میں، جوتے لگنے لگے، ڈنڈے چل گئے، رب نے ایک دوسرے کی پٹائی کروا دی ہے۔ اللہ کہتا وَمَكَرُوا، انہوں نے بھی خفیہ تدبیر کی، وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے بھی تدبیر کر دیا، اپنا پیغمبر بھیج کر اٹھایا، ان کے دلوں کو پلٹا کر ایک بندی کی پٹائی کے بعد آپس میں لڑوا دیا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ زبردست تدبیر کرنے والا، اللہ کی تدبیر غالب، ان کی تدبیریں خاک میں۔ اور آگے انشاءاللہ عیسیٰ کے رفع آسمانی کا ذکر آپ کے سامنے آئے گا۔ اللہ ہمیں سچے لوگوں کی عقیدت و محبت اور ان کا احترام نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا اللہ